رہنمائے گلزار اردو سبق 12ویں جماعت نئے دور کی لڑکی۔ سوال نمبر 2، درج ذیل تراکیب کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ کارچوب کشیدہ کاری، کشیدہ کاری کرنے کا، لکڑی کا ڈھانچہ۔ معنی: جملہ محل کے پردوں پر کارچوبی کا کام بہت خوبصورت سنہری تاروں سے کشید کیا گیا تھا۔ بھاگوان، معنی خوش نصیب، دولت مند۔ ثمینہ بڑی بھاگوان ہے، اونچے گھرانے میں شادی ہو گئی۔ نکتہ چینی، معنی برائی اور عیب نکالنا۔ بعض لوگوں کو ہر بات پر نکتہ چینی کرنے اور برائی نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ مکھی چوس، معنی کنجوس، بخیل۔ میرے چھوٹے ماموں بہت مکھی چوس ہیں۔ عیدی بھی سب سے کم دیتے ہیں۔ دست بستہ، معنی ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ۔ جملہ محل میں بادشاہ کے سامنے کئی غلام ہاتھ باندھ کر دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ سبق مشاعرہ 12ویں جماعت۔ درج ذیل تراکیب کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ ذوق سخن، معنی گفتگو یا کلام کرنے کا سلیقہ۔ جملہ شاعری کرنے کا سلیقہ ذوق سخن لوگوں کا کام ہے۔ مذاق سلیم، معنی درست ذوق و شوق رکھنا۔ جملہ میرے دادا کا مذاق سلیم بہت اعلیٰ ہے، ان کے پاس کتابوں اور نوادرات کا خزانہ ہے۔ سونے پہ سہاگا، معنی خوبی پر خوبی، معنی خوبی پر خوبی۔ غلط ہو گیا یہ۔ سونے پہ سہاگا کے معنی خوبی پہ خوبی۔ میری باجی سلیقہ شعار ہونے کے ساتھ سونے پہ سہاگا ذہین اور عقل مند بھی ہیں۔ شائستگی و تہذیب، خوش اخلاقی، معنی خوش اخلاقی اور سلیقے سے۔ جملہ ہمیں غصے میں یا کسی محفل میں گفتگو کے دوران تہذیب و شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ارباب حل و عقد، ارباب حل و عقد، حکومت کا انتظام اور اختیار کے مالک۔ آئی پی پیس کے معاہدوں کا مسئلہ حکومت کا انتظام رکھنے والے ارباب حل و عقد سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تحت اللفظ، حرف و حرف پڑھنا، معنی حرف و حرف پڑھنا۔ محرم الحرام میں ٹی وی پر بہترین صداکار واقعہ کربلا کا بیان تحت اللفظ میں پیش کرتے ہیں۔ ضرب المثل، کہاوت یا مثال، معنی کہاوت یا مثال یا شہرت پانا۔ اچھی تحریر میں ضرب المثل اور محاوروں کا استعمال اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تحسین و تفہیم، تعریف کرنا، سمجھانا۔ مشاعرے میں مشہور شعراء کا کلام سننے کے بعد شرکاء تحسین و تفہیم کرنے لگے۔